بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اور نہ قسمیں اٹھائیں اولو الفضل فضیلت والے، منکم تم میں سے، والسعہ اور صاحب وسعت، اس بات پہ ان یؤتوا اولی القربى، یہ کہ وہ نہیں دیں گے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو، والمساکین اور کسی مسکین کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ کے رستے میں ہجرت کرنے والوں کو، ولیعفوا پس چاہیے کہ معاف کریں، ولیصفحوا اور چاہیے کہ درگزر بھی کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے یہ کہ بخش دے تم کو اللہ تعالی، واللہ غفور الرحیم اور اللہ ہی بخشنے والے ہیں اور مہربان بھی۔ عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کائنات پہ جس وقت یہ اتنی بڑی آزمائش آئی، تو یہ آزمائش ایمان والوں کے لیے بھی تھی، سبھی ایمان والوں کے لیے۔ حضرت مصطح جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، یعنی خالہ زاد بھائی یا خالہ کی بیٹی کا بیٹا، وہ صحابی رسول تھے، ان سے بھی ایسے بات ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ان کا ماہانہ ماہواری، وہ جس طرح آج کل پرچیاں لگ جاتی ہیں یا کسی کے سال بعد آپ کسی کو گندم لے کے دے دیتے ہیں یا ہر مہینے کسی کو راشن لے دیتے ہیں، تو حضرت نے اس طرح کئی گھروں کے راشن لگا رکھے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بڑا فضیلت والا کام ہے۔ اولو یہ ذو کی جمع ہے اور یہاں جمع بولی ہے، جمع عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ اولو الفضل، ذو الفضل بھی کہا جا سکتا تھا۔ اولو الفضل وہ بڑے لوگ جو صاحب فضل ہیں، جنہیں اللہ نے نوازا ہے، آج بھی ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فراوانی، تو کسی غریب کا ماہانہ لگا دیا کریں الگ سے، زکوٰۃ تو دینی ہی ہے، وہ سال کے بعد آپ دیں، لیکن ایسے بھی کسی کا لگا دیں، مہینے کا راشن بھیج دیا کریں، اللہ تعالیٰ آخرت کے راشن کا بندوبست کرے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت نے اس طرح کے انتظامات فرما رکھے تھے کہ حضرت کے گھر سے کئی لوگوں کے ماہانہ راشن جاتے تھے، اور یہ نہیں کہ ایک مہینے کے ہی جاتے تھے، زندگی بھر کے لیے جاتے تھے اور وہ بھیجتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، ما نفعنی مال ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا، سبحان۔ تو اس مال کو نفع مند بنائیں جو دین کے، اسلام کے اور ہماری آخرت کے کام آ جائے۔ کسی ایمان والے کو اس لیے دینا کہ یہ مسجد کے قریب آئے، سبحان اللہ، اس کا بھی اپنا مزہ اور اپنی فضیلت ہے۔ ایویں بہانے نال کسی بندے نوں کہہ دور چار آنے دے تے نال مسجد چ آیا کر، غریب بندہ دیکھ کے نماز پڑھیا کر، دسنا بھی ہے نمازاں پڑھیاں سکھنی، تھوڑا جہا اِداں بھی کنج پا دئی دا۔ تو اس لیے کسی کو نوازنا کہ یہ بندہ مسجد کے قریب ہو جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیا ہوا حکم ہے۔ فرمایا کہ تم یہ کام کرو، حتیٰ کہ اگر اس کام پہ تمہیں زکوٰۃ سے بھی، یعنی اضافی پیسے نہیں ہیں، تو زکوٰۃ سے بھی تمہیں اس کام پہ لگانے پڑتے ہیں نا، کہ بندہ دین دے قریب آوے، جسے ہم کہتے ہیں تالیف قلبی، تالیف والمؤلفۃ القلوب، کہ ایک بندہ دور دور پھرتا ہے اللہ کے گھر سے، مسجد سے، اس کو اس لیے پیسے دینا کہ دین کی الفت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ چودھریوں کی اور پنڈ کے دو دو ٹکے کے بندوں کی محفلوں میں سارا دن بیٹھا بیچارہ ان کی تعریفیں کرتا ہے ایک گڑ کی پیسی کے لیے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔
ایسے سر پہ ہاتھ اٹھایا، پورے پیچھے نسلوں کی تعریفیں کر کے اس کو سائڈ پہ کر کے دے کے ساتھ یہ کہنا مسجد بھی جایا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑا پسند فرمایا، اور حتیٰ کہ ایک شخص نے جب ایمان قبول کیا، آپ نے چاہا کہ اسے عطا فرمائیں، نوازیں، لیکن گھر میں کچھ نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض پکڑا تھا، کس لیے کہ اس کے دل میں دین کی الفت پیدا ہو جائے۔ آپ نے اس کی جیبی بھر دی، فرمایا مسجد جایا کر۔ نیا نیا تھا، تو اگر اسلام بھی ابھی راسخ نہیں ہوا، کمائی کے لیے نکل جاتا، آزمائش آ جاتی، نہ جانے دین سے دور ہو جاتا۔ یہ ایک کام ہے جو کرنے کے بہت سارے کام ہیں، جو صدقات ہیں، خیرات۔ بڑے سارے لوگ ماشاءاللہ مختلف قسم کی نیکیاں کرتے ہیں، یہ فلٹر لگوا دیتے ہیں، بہت بڑی نیکی، پانی کا انتظام کرتے ہیں، بڑی عظمت والی نیکی۔ اس طرح میں توجہ دلا رہا ہوں کہ جس طرح یہ نیکیاں اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتے ہیں، ہم کر دیتے ہیں، اس میں حصہ ڈال دیتے ہیں، اس طرح یہ بھی ایک نیکی جو ابوبکر صدیق کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کسی غریب آدمی کا کچھ نہ کچھ مہانہ اس لیے لگانا کہ یہ نہیں میرے اوکھے سوکھے بڑے کام آئے گا۔ ساڈے چ بھی فلسفہ پایا جاتا ہے کہ ہمیں غریب بندیاں بھی چونہ تلک رکھنا چاہیے، کتے ہمیں اچانک لڑائی پڑھائی ہو جائے، یہ جو بندے اگے آ کے لگ جاتے ہیں، اللہ بچا لے گا لڑائیاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو بشارت عطا فرمائی کہ اللہ پھر اس کی حفاظت فرماتا ہے، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو ہم نے لڑائی کے لیے نہیں کہ اوکھے سوکھے بڑے، انشاءاللہ جب ہم نے یہ کام کرنا ہے اللہ نے اوکھا ویڑا آنے ہی نہیں دینا انشاءاللہ۔ یہ اتنا بڑا مشکل وقت آیا، حضرت غصہ کر گئے، بنتا بھی تھا، گھر سے کھاتا بھی اور بیٹی کے بارے باتیں بھی کرتا ہے، اس کا بند کر دیا۔ تو قرآن آ گیا، فضیلت والوں کو نہیں چاہیے کہ وہ قسمیں اٹھائیں۔ یہ فضیلت اور اس کا اظہار اور یہ اعزاز قرآن میں یہ صدیق اکبر کی نظر ہو رہا ہے، یہ ان کے نام آئی ہے یہ آیت طیبہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ برحق، سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، امام کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر، صدیقہ کائنات کے والد گرامی قدر، نوجوان مردوں میں سے صاحب بصیرت، پہلے ایمان اور اسلام لانے والے، جن کے مال نے اسلام کو اتنا نفع دیا ہے کہ اسلام آج تک اس نفع سے پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے، جو نفع صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے وقف کی۔ وسع، وہ وسعتوں والے، بڑے دل والے، مہان لوگ۔ پھر کیا ہوا؟ تو بڑے لوگ تو بڑے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بات ہو جائے بہت بڑی بات ہے، لیکن صدیق وسع، الف لام داخل ہے اور سین پہ شد، وسع، صاحب وسعت، ایک اکیلا وسع بھی آ سکتا تھا الف لام کے بغیر۔ تم بھی تو بڑے ہو نا، اگر بات بہت بڑی ہوئی ہے تو صدیق کون سا چھوٹا ہے؟ تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کوئی چھوٹے ہیں؟ تم بھی بڑے لوگ ہو۔ اس بات پہ قسم اٹھا لو کہ نہیں دیں گے کسی قریبی کو، نہیں دیں گے کسی مسکین کو۔ اچھا، یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، ایسے کمزور نہیں ہوتے۔ کمزوریاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے پاس بیٹھے وہ چار کرتیاں تے لے لے چار آنے، وہ کو گئے تہاڈیاں چار کرتیاں، وہ کو چار آنے لے لے۔ تے بعض دفعہ نا بندے دے سامنے گل آ جاندی ہے، یار یہ کھانا بھی، یہ گلاں بھی کردا ہے، یہ عموماً ہو جاتا ہے انہاں لوگاں دے کولوں۔ بعض دفعہ کمی جڑے گھراں 'چ کام کردے، انہاں کو بھی ہو جاندیاں گا، وہ کردے آئے جے تہاڈے کو اگر میریاں کر رہے نا، سمجھو میرے کو تہاڈیاں کر کے گئے نے، ایویں ہاں نہ ہاں ملاؤ ہی نہ۔ اور جے تسی کہو گے ہٹ جان گے، نہیں، ہلکی پھلکی اصلاح کر دیو۔ باقی انہاں نے عادتاں پئیاں ہوندیاں، چونکہ چھوٹے، تہذیب اُداں دی، تربیت اُداں دی، تو یہ گلاں بعض دفعہ انہاں کو ہو جاندیاں۔ میں موجودہ دور دی بات کردا پیا، تو اس گل تو متنفر ہو کے اسی کہیے بھی چل دفع ہو، تینوں نہیں اسی دینا، نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ آدھی گل کرے، وہ اصلاح کر دیو، سمجھا دیو، لیکن ہاتھ روکو نہ، انہوں نواز دے رہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ تسی اگر اخلاص تے اللہ کو اجر لین دی نیت نہ انہوں نوازو گے نا، ایک دن انہوں بھی غیرت آئی جائے گی اور اللہ تعالیٰ وہ دی ہدایت دا سامان کر دے گی۔ فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں صحیح کہ قریبی رشتہ دارانوں نہیں دیاں گے، قسماں چک لو، والمساکین، مسکیناں نہیں دیاں گے، والمہاجرین، مہاجران۔ اچھا، گلاں بھی خاندان سارے جو انہوں زیادیاں ہوندیاں جہاں سارے کٹھیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، جنہیں لینا ایک نہیں، صرف اللہ دی رضا لے۔ وہ چپ بھی بیچارہ تاں ہوندا ہے کہ چلو میں یار بولاں گا تے اجر ضائع ہوئے گا، دوسرے سمجھتے پتہ نہیں بیوقوفی ہے، کوئی نہیں سمجھی جان۔ اس طرح پھر انسان اتنی بڑی باتیں سنتے سنتے
دیتا رہے تو پھر وہ بڑا بندہ بن جاتا ہے۔ اچھا یہ دو جملے ہیں ولیعفو ولیصفحوا، اگر لغت میں جائیں نا تو افا یعفو کا مطلب ہوتا ہے کھرچ دینا، افا یعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا۔ جیڑی دل چ گل آ گئی نا انہاں دے بارے انہوں کھرچ دیو۔ ولیصفحوا، صفح، صفح یہ صفحۃ العنق عربی کے اندر آتی ہے یہ ایک ٹرم، یعنی اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گردن کے اندر خوبصورت قسم کی مالا پہن لینا۔ صف، فصفح الصفح الجمیل بھی آتا ہے۔ پہلوں تو جیڑی تہاڈے دل چ گل آ گئی ہے انہوں کھرچ دیو، انہوں ختم کر دیو، انہوں اتھوں مٹاؤ، دھو دیو۔ ولیصفحوا، او دی تھان تے نا ہن خیر والا دل چ خیال لے آؤ۔ دو کم کرنے نے، جیڑی انہیں جیڑا کام کیتا ہے تانوں تکلیف پہنچائی ہے، اذیت پہنچائی ہے گل کر کے، گلاں نال بڑی تکلیف پہنچدی، انہوں کھرچ دیو، ورکا پھاڑو، یعنی ایویں ہوئے کہ انہیں کیتی نہیں، تسی دوبارہ نہیں کہنا اینوں، ملامت بھی نہیں کرنا۔ ولیصفحوا، ہن اے دی جگہ خیر والا خیال بھی لے آؤ، اینوں ہن اچھا سمجھو۔ والمہاجرین فی سبیل اللہ، ان کی جو ہجرت ہے وہ بھی ان میں سے یاد کرو، کمزوری کو یاد کرو، نیکیاں ہیں ان میں، اگر بات ہو گئی دل سے معاف کر دیں، درگزر کر دیں، یہ ہم مفہوم کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہیں بھی اللہ معاف فرمائے؟ یہ بات تھی جو ہلا کے رکھ دینے والی تھی۔ تمہیں یہ بات محبوب نہیں کہ اللہ تمہیں پسند کر معاف فرمائے؟ اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے تو اللہ کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم اس کے بندوں کو معاف کر دو۔ تو معاف بندہ کس کو کرتا ہے؟ جس نے زیادتی کی ہو، اور معافی کس سے مانگتا ہے؟ جس پہ انسان سے زیادتی ہوئی ہو۔ تو اس میں بندہ اگر کسی پہ زیادتی کرتا ہے اور اسے ایکسکیوز کر لیتا ہے، معافی تلافی کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظیم الشان ہے وہ آدمی جو اپنے معاملات کی معافی تلافی جیتے جی کر گیا، جیتے جی کر گیا، اور قیامت کے دن اسے پھر نہ رسوا ہونا پڑا اور نہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کی زندگی کی کھپت اور نیکیوں سے کٹوتی ہوتی، وہ زندگی میں اپنا معاملہ کلیئر کر کے گیا، معافی مانگ کے گیا۔ ولیعفو ولیصفحوا، دل سے معاف کر دیں، کھرچ دیں اس خیال کو جو ان کے بارے آ گیا غصے والا، درگزر فرمائیں۔ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تو معاف کرتے ہیں، اللہ تو مہربان ہے، کتنا پیار بھرا انداز ہے۔ اللہ بھی تو معاف کرتے ہیں گناہوں کو، اللہ بھی تو بخشتے ہی ہیں، مہربانیاں کر، روزانہ ہی اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے، جس طرح کہ اجتماعی طور پہ عامت الناس میں کثرت کے ساتھ کمزوریاں، اللہ سے دوریاں پائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ غصہ کر لیں تو ساتھ نیک بھی رگڑے جائیں۔ یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جاتا ہے، اس میں نیک بھی رگڑے جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ تو نیک ہوتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اتنا اضافی اجر دے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جب جلال میں آ جائیں تو بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کسی نیک کی وجہ سے اللہ پوری بستی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ان کو اللہ مہلت دے دیتے ہیں، توبہ کی موقع دے دیتے ہیں کہ یہاں چلو نیک بندے ہیں، عذاب سے بچے رہیں، اور ایک نہ ایک دن پھر وہ بستی ایمان لے ہی آتی۔ فرمایا کہ یہ تم اگر چاہتے ہو، اچھا معاف کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کے اندر بچوں کے حوالے سے بھی یہ بات فرمائی کہ بیٹے جو تمہارے بیٹے ہیں یا تمہاری بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، ان سے بھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو باتیں تمہارے دل کو تکلیف دیتی ہیں، اور بندہ پھر ان کو دل میں رکھ لے تو آہستہ آہستہ وہ بات بڑھتی رہتی ہے، تو پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد عدو لکم، ان میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، عدوً سنگین دشمن، بیٹے بیویاں یہ بھی دشمن نکل سکتے ہیں، فاحذروہم، تم ان سے تھوڑا سا بچ کے رہو۔ یہ اولاد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں معلوم وہ کی محسوس ہو جائے کہ یہ اب جو خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو تھوڑی سی احتیاط برتو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تعفو دل سے پھر خیال کو مٹا دیں، تصفحوا اچھا خیال لے آئیں، وَتَغْفِرُوا اور نوازنا شروع کر دیں۔ غفر اصل میں مغفر اس خود کو کہتے ہیں جو جنگ کے موقع پہ جرنیل اپنے سر پہ لیتے تھے، فوجی سالار،
اور سر پہ تلوار نہیں لگتی تھی، خود یعنی مضبوط حصار، اسے پھر آپ سہارا بھی فراہم کریں، یہ ہوتا ہے مغفر غفور۔ اللہ بھی تو تم کو سہارے فراہم کرتا ہی ہے، اللہ نے بھی تو تم کو تمہارے قدموں پہ کھڑا کیا ہی ہے۔ جب یہ آیات بینات آئیں تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی، اور حضرت مصطح کا جو روزینہ جاتا تھا وہ اسی طرح جاری فرمایا میں کم نہیں کروں گا، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پاک دامنہ ان عورتوں پہ تہمت لگا دیتے ہیں جن کو ایسی بات کی خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ صاحب ایمان ہوتی ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تہمت لگانے والوں پہ دنیا میں بھی لعنتیں برستی ہیں اور آخرت میں بھی وہ ملعون ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی گواہی نہیں دے سکے گا، ہم کہیں گے کہ ہم سچے ہیں، دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں، قسم اٹھا دیتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے، نہیں یہ بات ہے، نہیں میں نے دیکھا ہے، نہیں ایسے ہے، یہ اس کے ساتھ یہ فلاں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہیاں دیں گی، وایدیہم، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، وارجلہم، اور ان کی ٹانگیں، یہ پورا رجل کہتے ہیں پاؤں سے لے کے یہ جو ہم پنڈلی جسے کہتے ہیں رجلایا، یہ پاؤں یہ بولیں گے ان کے خلاف، تشہد علیہم ان کے خلاف گواہی دیں گے، پاؤں بما کانوا یعملون، ان اعمال کی پاؤں بول کے گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، ان اعمال کی ہاتھ بول کے گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، ان اعمال کی ان کی زبانیں بول کے گواہی دیں گی جو یہ کرتے تھے۔ جب وہ گواہی دے دیں گے نا، یومئذ یوفیہم اللہ پھر پورا دے گا، اللہ پورا دے گا، اللہ ایسے نطارہ کر دے گا، دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ یہ دینہم الحق، ان کا جو حق ہے، ان کے جو معمولات ہیں، یہ ان کے جو روزمرہ کے زندگی کے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ پھر پوری وفا کر کے ایسے نطارے کر دے گا، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ مبین، واضح، ہر چیز کو کھول کے روشن کر دینے والے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر، اس پہ ایمان رکھنے، اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ پھر ایسے ہی اپنی زبان کو کسی کے بارے نہ چلایا جائے بلکہ اس کی حفاظت کی جائے۔ میں نے جو آپ کو اس بات پہ توجہ دلائی ہے کہ اپنے کمزور طبقے کو، ملازم بھی آپ کے اکثر ماشاءاللہ دوست یہاں بیٹھے ہیں، ان کے ہاں ہوتے ہیں، ان سے کمزوری ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت چوری چکاری بھی کر لیتے ہیں، بعض دفعہ کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، وہ اتنی نہیں ہوتی کروڑوں روپے کی، تھوڑی بہت ہوتی ہے، تو معاف کر دیں، انہیں موقع دے دیں، پھر موقع دے دیں، یہ نہیں کہ ایک کو وری تناباں کس دینیاں تے خاندان پورا سد لینا ہے تے پچھلیاں بھی ہوتے پا دینیاں ہیں، نہیں، ساڈیاں کئی چوریاں نے جڑیاں اللہ نے ٹکیاں ہوئیاں نے، جڑیاں اسی نمازاں چ کر دیں۔ روایات میں آتا ہے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے نماز میں چوری کرتا ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور کا واقعہ سناتے ہیں نا، کہ ایک شخص تھا دکاندار، وہ بچوں سے کھوٹے سکے لے لیتا تھا، اور بچے سمجھتے تھے کہ یہ اس کو پتہ نہیں چلتا، بابا جی بیوقوف ہیں، وہ کھوٹے سکے دے آتے تھے۔ تو ایک دن ایک دوست نے انہیں بتلایا کہ حضرت یہ بچے جو ہیں نا، یہ آتے ہیں تو یہ کھوٹے سکے دے جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا؟ تو بابا جی کہنے لگے پتہ تو مجھے چل جاتا ہے۔ تو فرمایا پھر قبول کیوں کر لیتے ہو؟ کہا اس لیے کہ میری بھی کئی نیکیاں کھوٹی ہیں جو اللہ قبول فرما لیں گے، اس مان اور اس ناز پہ کہ قیامت کے دن میری تو ساری کھوٹی ہیں، ساری نیکی کھوٹیاں ہیں، ساری نیکی کھوٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کھوٹیوں کو قبول کر کے سونا بنانا ہے۔ یہ اس حق کی نہیں ہے کہ جس پرواز کی یہ نیکیاں چاہیے ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کرنا ہے، ہم تو اس کے عاجز بے بس بندے۔ ہمارا تو سجدہ بھی ہمیں اگر ڈھونڈنے لگ جائیں پوری نماز میں کہ اس نماز اللہ دا ہی خیال آیا ہوئے، کوئی باہر دا خیال نہ آیا ہوئے۔ وہ چنیوٹ بازار میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، وہاں ایک مولوی صاحب درس دے رہے تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ بعض بندے نماز چھوٹی ہو جائے تو غصہ کر لیتے ہیں، کہ یعنی چھوٹی ہو، وہ کہہ رہے تھے چھوٹی ہو جائے تو غصہ کر لیتے ہیں۔ میں تو بڑا اتنا جملہ سن کے ایک مرتبہ میں چونکا، میں بڑی بات ہے۔ اگلی بات وہ کہنے لگے اس لیے غصہ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ابھی حساب رہتا تھا، ہم حساب کر رہے تھے، ہمارا ابھی حساب رہتا تھا، تو اس لیے وہ غصہ کر لیتے ہیں کہ نماز لمبی کریں تاکہ ہمارا حساب پورا ہو جائے۔ تو حساب کے خیال آ جاتے ہیں، تو خیال سے پاک ہم اگر سجدہ ڈھونڈیں تو مشکل ہو جائے گی کہ کوئی سجدہ ہمیں ملے جس میں ہمیں خیال نہ آیا ہو، یعنی کھوٹ تھوڑا تھوڑا ہے،
مان لئیے تو چنگی گل ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف کرنے والوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے اور وہ پروردگار خود ہمیں معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔